سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو ہدایت پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جان سار انصار اور اصحاب رضامند۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مائیں اور مولانا، یہ خوبصورت نشست۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ایک سوال جس کا ہم جواب پانے کی کوشش میں، جستجو میں بہت ساری نشست رکھ چکے ہیں۔ آج امید کرتا ہوں کہ یہ نشست تقریباً اس کی اختتامی نشست ہو یا پھر اس کے قریب ہمیں کر دے گی۔ لیڈرشپ جسے ہم اسلامی زاویے میں دیکھنا چاہتے ہیں، اسلامی نظام حکومت ہم چاہنا، ہمارا سلسلہ چاہنے کا اور ہماری خواہش کہ اسلامی نظام حکومت اس ریاست پہ اور پھر تمام ریاستوں پہ نافذ کیا جائے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ملحدین یہ جو کہتے ہیں، یا لبرل یا سوشل طبقہ یا کوئی بھی ایسا طبقہ جو ناقد ہے اسلامی نظام کا، وہ کہتا ہے کہ ان کے پاس تو نظام ہی کوئی نہیں ہے؟ کیا چیز آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام کے پاس قواعد ہی نہیں ہے، قواعد چھوڑے قاعدہ ہی نہیں ہے، قاعدہ بھی چھوڑے قائد ہی نہیں ہے۔ تو اسلامی قائد کا نظام کیا ہے؟ اسلامی قیادت کس کے ہاتھ میں جائے گی؟ امامت، خلافت، جمہوریت، یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ میں نے آج سے بات کرنی ہے۔ پروگرام میں تشریف فرمائے، بہت ہی پیارے، ان سے گہرا لگاؤ ہے، علمی حیثیت میں اپنا ایک بلند قد رکھتے ہیں، شعبہ تدریس سے واقف ہیں، اور پاکستان میں شعبہ تدریس کے حوالے سے جتنی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ سب کے لیے، ان کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک کنٹریبیوشن ہے۔ جناب مفتی عبدالقادر حضاوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، پروگرام میں تشریف فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں، کراچی میں نہیں ہوتے، مگر اس پروگرام کے لیے خصوصی طور سے ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، تو یہ اپنی شفقتوں میں ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، خطیب ہے، مبلغ ہیں، علامہ حافظ سجاد زہرائی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آج چاہوں گا کہ گفتگو ڈریگ بھی نہ ہو، پوائنٹ ٹو پوائنٹ گفتگو ہوتی رہے، بہت سارے موضوعات بھی میرے پاس ہیں۔ میں شارٹ میں آنا چاہوں گا۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم آج کے دور میں کسی کی اطاعت کریں گے تو اس کا حاکم ہونا بھی ضروری ہوگا، یا وہ ایک عالم ہو، حاکم نہ ہو، مگر ہم اس کے اجتہاد کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اس کو مجتہد مان سکتے ہیں؟ واقعاً آج کوئی مجتہد بھی ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ بہت شکریہ پہلے تو محمد اویس ربانی بھائی پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آج دنیا میں کوئی مجتہد ہے، تو صدیاں گزر چکی ہیں کہ دنیا میں اس پائے کا مجتہد بہت کم پایا جاتا ہے، جس طرح کہ امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، اس پائے کے جو مجتہدین مطلق ہیں وہ آج کے زمانے میں نہیں ہیں، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ باقی مجتہد فی المسائل جو ہے وہ ہر زمانے کے اندر لوگوں کی ضرورت رہی ہے، یعنی جیسے جیسے کوئی جدید مسئلہ سامنے آتا ہے تو ایسا شخص کہ جو تمام علوم اسلامیہ پر دسترس حاصل رکھتا ہو، مہارت رکھتا ہو، کمال رکھتا ہو، تو اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور وہ مسائل کا جو ہے وہ حل پیش کرتا ہے۔ تو جیسا جیسا مسئلہ آئے گا اسی حساب سے جائے گا، تو وہ پائے کا عالم ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی مکمل۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ ہو گئی کہ آپ نے جو یہ فرمایا ہے کوئی قائد نہیں، تو اس میں سب سے پہلے ہمیں اسلام سے رجوع کرنا پڑے گا کہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ نظام حکومت جو ہے وہ خلیفہ کے لیے ہے۔ اچھا۔ اور خلیفہ کی شرائط جو ہیں وہ ہماری اہل سنت کی اور شیعہ کتابوں میں موجود ہیں۔ تمام شرائط ایک دوسرے کے موافق ہیں، صرف ایک شرط میں فرق، بلکہ اس کی ایک شاخ کو لیتے ہیں ہم، جو ہے نا اوپر سے لیتے ہیں۔ مراد اس سے یہ خلیفہ کا قریشی ہونا اہل سنت کے نزدیک ضروری ہے، اچھا۔ اور شیعہ حضرات کے نزدیک خلیفہ کا ہاشمی ہونا ضروری ہے۔ اوکے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر نہ نظام خلافت قائم ہو سکتا ہے، اور نہ دنیا کی جس طریقے سے حد بندی کی گئی ہے یہ اجازت دیتی ہے کہ کوئی خلافت کا نظام قائم کیا جائے۔ اچھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن 4 خلفائے راشدین کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، ان کا جو اس بات ہے وہ قرآن کریم کی ایک آیہ شریفہ سے ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ پاک نے تم میں سے بعض سے یہ وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی خلیفہ بنا چکا ہے۔
اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیہ شریفہ ان چاند بزرگوں کی موجودگی میں نازل ہوئی، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا علی المرتضیٰ، ہماری اہل سنت کی جتنی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے، متفق علیہ چیز ہے کہ اس سے مراد یہ 4 خلفائے راشدین ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ ان 4 کے لیے بالخصوص فرمایا ہے، اور بالعموم جو ہے اس میں امام مہدی بھی آ جاتے ہیں اور عبداللہ ابن زبیر ہیں، اور کئی جو ہے اس میں بزرگ جو ہیں عباسی خلفاء میں سے یا امیہ خاندان کے خلفاء میں سے آ جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4 خلفائے راشدین جو ہیں یہ منصوص من اللہ ہیں۔ اچھا، 4 خلفائے راشدین منصوص من اللہ ہے۔ منصوص من اللہ ہے۔ منصوص من اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان 4 کا جو زمانہ ہے اس پر قرآن کریم کی باقاعدہ نص موجود ہے۔ اب قرآن کریم کی نص نے تو یہ بتایا کہ ہم آپ کے بعد آپ کے خلفاء بنائیں گے، لیکن حدیث رسول ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ جو خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، جو منصوص من اللہ ہے، وہ 30 سال کے عرصے پر محیط ہوگی، اور اس 30 سال کے گزرنے کے بعد جو خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ ہے اس کا تصور ختم ہو جائے گا، تاہم حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے تو پھر اس کے کچھ اثرات جو ہیں وہ نمایاں ہوں گے، لیکن چونکہ منصوص من اللہ سے مراد ہم قرآن کریم لے رہے ہیں تو اس سے مراد جو ہے یہ 4 خلفاء ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، منصوص من اللہ ہے خلفائے راشدین، خاص طور سے وہ 4 خلفاء جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، عمومی تصور یہی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ منصوص من اللہ ہے۔ تو کیا آپ بھی منصوص من اللہ ہونے پر ہی یقین رکھتے ہیں، یا آپ کا خاص کوئی موقف ہے جس پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے نزدیک منصوص ہے مگر یہ افراد نہیں دوسرے افراد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ دیکھیں، سب جانتے ہیں کہ 1400 سال سے خلافت منصوص من اللہ ہمارا عقیدہ ہے، اور امامت ہمارے اصول دین میں سے ہے، اور جس طرح سے اہل سنت کے ہم عقائد کی بات کریں تو 1400 سال سے متفقن علیہ ان کا عقیدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی بھی وصیت نہیں فرمائی۔ آپ ہی کے پروگرام میں مفتی بندگی صاحب نے اور جو ہے دوسرے مفتیان کرام نے اس بات کا اظہار کیا کہ رسول خدا نے کس کی وصیت نہیں فرمائی، اور آپ اگر سوال کریں گے، پوچھیں گے تمام علماء کرام سے تو آپ کو یہی جواب آئے گا کہ رسول خدا نے کسی کی وصیت نہیں فرمائی۔ یہ لوگوں کا انتخاب ہے کہ وہ لوگ چنیں گے، یہ مفتی صاحب کی جو ہے وہ ذاتی رائے ہے، ورنہ اہل سنت کی یہ رائے نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پہ خلافت منصوص من اللہ آیت کے مطابق جیسا کہ مفتی صاحب نے پڑھی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کو زمین پر خلیفہ بنائے گا جیسے پہلے لوگوں کو بنایا تھا۔ اب خداوند متعال کی یہ روش پہلے دیکھنی پڑے گی کہ اللہ رب العالمین، کیونکہ لفظ کما ہے کہ پہلے اس نے خلفاء کیسے بنائے ہیں، اگر تو اس نے لوگوں کے اجماع سے بنائے ہیں یا لوگوں کے ایسا یعنی عمل کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے، پھر تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے گزشتہ خلفاء کو بناتے وقت ایسا کوئی عمل نہیں کیا، یعنی سارا کا سارا اختیار اپنے پاس رکھا ہے، صحیح، پھر تو جس طرح سے جو گزشتہ خلیفہ بنے ہیں اسی طرح سے یہ خلیفہ بھی بنے گا۔ اول چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس بات کو کہتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق اگر کوئی خلیفہ بن رہا ہے اور کوئی اگر اس سے نہ مانے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی آیت کے مطابق اللہ نے جسے خلیفہ بنایا ہے اس کا انکار کرنے والے کا آخر حکم کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ خلافت منصوص من اللہ ہے تو ہمارے اصول دین میں ہے کہ لازمی ہے اس پر ایمان لانا۔ اچھا، اور اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ مومن نہیں ہے؟ مومن نہیں ہے، وہ مطلب اصول عقائد شیعہ میں سے باہر چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو یہ مرحلہ شروع ہوا کہ جو اس کا انکار کرتا ہے تو اس کے لیے کیا معاملہ ہے، تو وہ اگر مثال کے طور پر آپ اس کے اوپر حکم کیا لگائیں گے؟ شریعت کیا حکم لگاتی ہے کہ جسے اللہ نے بنایا ہے آیت کے مطابق اگر اس کا انکار کوئی کر رہا ہے تو اس کے ایمان کا کیا بنے گا؟ صحیح ہے۔ اب یہاں پر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مثال اگر آیت کے مطابق اللہ رب العالمین نے بنایا ہے تو پھر اجماع کی یا اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آیت کے مطابق ہے تو اس آیت سے رسول خدا ناواقف نہیں ہونے چاہیے، بلکہ یہ رسول خدا کو چاہیے کہ اس آیت کے مطابق جو بنے گا اس کا نام لے کر بتائیں۔ جیسے کہ ہم سے سوال ہوتا ہے کہ نام کیوں نہیں ہے،
تو رسول خدا کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ڈائریکٹ تو اللہ نہیں بنائے گا نا کسی طریقے سے، وہ رسول خدا اس بات کا اعلان کریں گے۔ ہمارے پاس یہ تمام دلائل موجود ہیں، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ کی ہے، اللہ بنائے گا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اقوال میں نے آپ کے سامنے بارہا بار دہرائے ہیں کہ ترکت فیکم ثقلین، ترکتم فیکم خلیفتین، کہ میں تمہیں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، جو اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اب جہاں پر یہ آیت کے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بناتا ہوں، تو رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے، اللہ کا خلیفہ اور رسول کا خلیفہ، دو الگ فرد نہیں ہیں، اچھا ایک ہی فرد ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جسے بنایا ہے وہی اللہ کا خلیفہ ہے۔ اب اللہ کے رسول نے اگر خلیفتین کی بات کی ہے تو اس میں قرآن کو خلیفہ کہا ہے اور اپنے اہل بیت کو خلیفہ کہا ہے، یعنی اب خلافت اہل بیت رسول خدا سے شروع ہوگی۔ اور شرائط کی بات ہے تو ہمارے پاس وہی تمام شرائط ہے خلیفہ ہونے کے لیے جو ایک نبی میں ہوتی ہے۔ خلیفہ کا معصوم ہونا چاہیے، اچھا، اور اس کی بہت ساری شرائط ہیں۔ اس کی کوئی نس ہے آپ کے بالکل، یہ میں نے کھول رکھی ہے، کیونکہ اکثر جو ہے مفتی صاحب اس بات کو دہراتے ہیں کہ ہمارے پاس اور ان کے پاس جو ہے نا ایک ہی وہ ہے سارا معاملہ، تو اسی لیے میں نے ان کے سامنے کھول رکھی ہے۔ اصول کافی کے کتاب الحجت کے اندر یہ تمام کی تمام شرائط ہیں۔ اس کا عالم ہونا چاہیے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑھ کر عالم اسے ہونا چاہیے، احکم ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے۔ یہ مثالیں قرآنی موجود ہیں کہ اگر طالوت کو بھی اللہ نے چنا تو کہا کہ ہم نے اسے اس لیے چنا ہے کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اس کے پاس شجاعت بھی ہے، اس کا قتال ہونا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے، اس کی باتیں حکمت کی جو ہے وہ ظاہری طور پر نظر آنی چاہیے۔ اچھا، ایک چیز پہ مجھے نظر آ رہا ہے خواتین و حضرات کے دونوں کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ خلافت چاہے ابتدائی حصے کی کیوں نہ ہو، وہ اللہ ہی کی جانب سے اس کا انتخاب ہوگا۔ میرے پاس آیات ہیں، یوں مطالعہ کرتے ہوئے میں بھی کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ظاہر اس پہ تائید لینا چاہتا ہوں، یا اس پہ اختلاف ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، قال انی جاعلک للناس اماما۔ حضرت ابراہیم کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دوں گا۔ مفتی صاحب، نبی بھی اللہ بناتا ہے، اس آیت سے پتہ لگ رہا ہے کہ امام بھی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے، یہ ایسا ہی ہے؟ جی، یہ آپ نے آیہ شریفہ کا اچھا انتخاب کیا ہے۔ اصل میں یہ جو پورا رکوع ہے یہ بیت اللہ شریف کو بناتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو باتیں کہی تھی اللہ پاک نے اس کو ذکر کیا۔ یہ سورہ بقرہ شریف کی آپ غالباً آیت پڑھ رہے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی نہیں ہے، سورہ بقرہ کی، سورہ بقرہ کی آگے جا کے یہ بھی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، بالکل ایسے ہی، یہ پورا رکوع۔ یہ اس بات ذہن میں رہے کہ رسالت جو ہوتی ہے اس میں کلیتاً غیر کا دخل نہیں ہوتا، صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ ہوتا ہے۔ صحیح، کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، بے شک، کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے، بے شک، یعنی رسالت کے رکھنے میں غیر کا عمل دخل نہیں ہے۔ یہ بات مکمل ہوگی۔ نبی کو بھی امام کہا جاتا ہے، جیسے کہ آپ اکثر پڑھتے بھی رہتے ہیں، غالباً درود تاج کے کچھ اشعار اس میں آتے ہیں نا، امام القبلتین، امام الانبیاء، تو نبی کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا یہ جو لفظ امام الانبیاء ہے یہ لقب توقیفی ہے۔ توقیفی لقب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے اسماء ہیں ہم انہی کے ساتھ انہیں پکاریں گے۔ میرے دل میں ذہن میں وہ بات آ گئی کہ آپ کا ایک پروگرام ٹی وی چینل پہ ہو رہا تھا جس میں ایک ہمارے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ سب سے بڑے صوفی رسول اللہ ہیں، تو اس لفظ کی نسبت ہم اللہ کے نبی کی طرف نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو انہی اسماء کے ساتھ ہم پکاریں گے جو قرآن اور حدیث کے اندر ذکر ہوئے ہیں، سوائے ایک لفظ خدا ہے کہ جس پر امت کا اجماع ہو گیا ہے کہ یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ نہیں۔ تو یہاں امامت سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر اسحاق علیہ السلام کی نسل میں امامت بھی تھی اور ساتھ ساتھ سلطنت بھی تھی، بادشاہت الگ ہوتی تھی، امامت الگ ہوتی تھی۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف اور صرف امامت ہے جس کا اختتام آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا ہے، آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ جب وحی کا سلسلہ بند ہو جائے تو اس کے بعد خلیفہ کا بننا یا کسی کا امام بننا اس کو اللہ پاک نے لوگوں پر چھوڑا ہے۔ اچھا، کیونکہ جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو اب کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو جو ہم خلیفہ مانتے ہیں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے بعد، جیسے کہ حضرت صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں ارشاد فرمایا، کہیں پہ ان کا نام نہیں ہے،
بخاری شریف کے اندر یہ جو حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک قریب ہوا تو آپ نے کاغذ اور قلم منگوائے، وہاں مختصر ہے، اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا میرے پاس کاغذ بھی لائیں اور قلم بھی لائیں تاکہ میں معاملے کو لکھ دوں، اور اس کے فوراً بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا رہنے دو، ابو بکر کے سوا کسی پر بھی نہ اللہ راضی ہوگا نہ لوگ راضی ہوں گے، اور حدیث کے اندر یہ بات بھی ہے میں لکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ کوئی طمع کرنے والا طمع نہ کرے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آیت سے منصوص من اللہ ہونا، اور پھر آیت کے منصوص من اللہ ہونے کے بعد مسلم شریف کی حدیث اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے حاجت ہے، آپ نے فرمایا بعد میں آنا، چونکہ آپ کے پاس مال ایٹ اے ٹائم جو موجود ہوتا تھا وہی تقسیم فرماتے تھے، نہیں ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام ان کو وقت دے دیتے تھے۔ عرض کی اگر آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس آؤں؟ فرمایا کہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنا۔ ایک سبل الہدی والرشاد کے اندر یہ روایت موجود ہے، ہماری حدیث کی کتابوں میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 3 دفعہ دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد علی کو امام بنا دے، تو اللہ پاک نے اس معاملے کو قبول نہیں کیا۔ یہ باقاعدہ ہمارے اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی نص سے اپنے محبوب کا جو قائم مقام بنایا وہ سیدنا صدیق اکبر کو بنایا، اور سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ثواب دید پر جناب سیدنا عمر بن خطاب کو بنایا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے منصوص من اللہ کی جو جہتیں تھیں وہ 2 تھیں کہ آپ اس کو شورائی پر چھوڑ دیں، مجلس شورا پر چھوڑ دیں، یا خود نامزد کر دیں۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس کو میں مجلس شورا پر چھوڑتا ہوں، میں خود نامزد نہیں کرتا، کیونکہ رسول خدا نے باقاعدہ طور پر کسی سے جمع کر کے اس طرح بیعت نہیں لی۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آیا، وہ مجلس شورا کی وجہ سے خلیفہ منتخب ہوئے، اور جب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو مولا کائنات پھر اسی طریقے پر خلیفہ منتخب ہوئے جس طریقے پر جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تھے۔ نہج البلاغہ کے اندر شیعہ علماء نے یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کائنات نے جو خطوط لکھے تھے ان خطوط کے اندر ایک بات سر فہرست تھی جو شیعہ کی تمام کتابوں میں موجود ہے، کہ اے معاویہ آپ میری بیعت نہیں کر رہے، حالانکہ میری بیعت انہوں نے کر لی ہے جو مہاجرین اور انصار ہیں، جن کی وجہ سے ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان یہ تینوں خلیفہ بنے ہیں، میں بھی انہی کی وجہ سے خلیفہ بنا ہوں۔ اب آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ جیسے آپ نے ابو بکر کی اطاعت کی، حضرت عمر کی اطاعت کی، حضرت عثمان کی اطاعت کی، آپ میری بھی اسی طرح اطاعت کریں۔ تو نہج البلاغہ کی اس عبارت اور اس خط سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مولا کائنات نے اپنی خلافت کے لیے جو دلیل بنا کر پیش کیا وہ اسی چیز کو کیا۔ اور پھر یہاں ایک اور بات ہے، شیعہ کتب کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے بعد چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ کے جب 5.5 سال مکمل ہوئے اور آپ پر عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے جب حملہ کیا اور آپ اس کے بعد زخمی ہوئے تو آپ فوراً شہید نہیں ہوئے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات ان دونوں کو زخمی حالت کے بعد کچھ ایام ملے ہیں۔ تو مولا کائنات سے کسی نے کہا کہ آپ امام حسن کو خلیفہ منتخب کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے خلیفہ منتخب نہیں کیا تو میں بھی منتخب نہیں کرنے والا ہوں۔ اس کو کلینی نے بھی نقل کیا اور اس کو توسی نے بھی نقل کیا۔ اچھے دلائل آپ نے جمع کر دیا، میرے پاس کافی ساری لسٹ آ گئی، علامہ صاحب آپ کی طرف میں سارے یہ 3 نشتر رکھوں گا۔ بنیادی بات جنہوں نے کی ہے پہلے وہ رکھ دیتا ہوں۔ یہ بات تو بڑی پوائنٹ کی سمجھ میں آتی ہے کہ خود حضرت علی المرتضیٰ نے امام حسن کو خلیفہ نامزد نہیں کیا اور وہی اسلوب رکھا۔ پھر وہ خط جو انہوں نے امیر شام کی طرف لکھا اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میری بیعت کرو، جیسے کہ پچھلے ماقبل لوگوں نے کی ہے۔ اور پھر ایک اور بات انہوں نے کی کہ حضور سید دو عالم جانے دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی کہ حضرت علی کو امام بنا دیں، مگر وہ دعا رد ہو گئی، منع ہو گئی، وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ وہاں پہ حضرت ہارون کے لیے حضرت موسیٰ نے کہا وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، وہ دعا قبول ہو گئی تھی، یہ دعا نہیں قبول ہوئی، اس پہ آپ کے کیا تبصرہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اول جو چیزیں ہیں، دیکھیے کوئی بھی چیز آپ بیان کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو کراس کوسچننگ ہوتی ہے چاروں زاویوں کی طرف سے، پھر آپ کو ان کے تمام کے جوابات بھی دینے پڑتے ہیں۔ اول تو چیز یہ ہے کہ جو آپ چیز لائے ہیں، جو میں نے سوال اٹھائے ہیں کہ بھئی جو اللہ جسے بنائے گا تو اس کا انکار کرنے والے کا آخر کیا معاملہ ہے۔
میں نے یہ سوال مفتی صاحب سے کیا تھا کہ جو انکار کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہ ماننے والے کا جو ہے نا کوئی اس سے سوال نہیں ہوگا. ابھی آپ سوال کریں گے میں اس کا جواب دوں گا. تو یہ نہیں ہے آپ سوال کریں گے تو میں جواب دوں گا. کافی چیزیں جو ہے نا مثال کے طور پر باتیں ہوتی ہیں. ایک اول تو چیز انہوں نے کہا تھا کہ بھائی لوگ راضی نہیں ہوں گے, اور جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری میں روایت موجود ہے, کہیں گے تو میں آپ کو دکھا دوں گا اگر مفتی صاحب دیکھنا چاہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت ابوبکر کی بیعت جو تھی ایک فلتہ تھی, فلتتن یعنی اچانک سے ہو گئی تھی, اور تم کبھی ایسا مت کرنا. اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کا اختیار ہے. تو یہ اختیار اگر لوگوں کا ہے تو لوگوں تک ہی رہنا چاہیے تھا, پھر اس کے لیے شورا بنانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ تو دیکھیں نا, آپ الفاظوں پر غور کریں. حضرت عمر نے کہا کہ رسول خدا نے کسی کو نہیں بنایا تھا, پھر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو بنایا, تو پھر وہ اختیار اگر لوگوں کا ہے تو لوگوں کے پاس ہی رہتا. پھر حضرت ابوبکر رسول خدا کی سنت پر عمل کرتے. پھر حضرت عمر بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو ہے کسی کو نہیں بنایا, لوگوں پر چھوڑا, تو وہ بھی چھوڑتے, پر کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ شورا بنا دی. اب شورا سے جو ہے جو بنا, اور ایک پہلی خلافت جو بنی ہے, اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے بھی لوگوں کے اجماع سے بنی ہے, اس کے بعد کون سی خلافت بنی ہے؟ اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو بنایا. آیا وہ دین اسلام صحیح تھا, وہ رسول خدا کی وصیت ٹھیک تھی, رسول خدا کا عمل ٹھیک تھا, یا حضرت ابوبکر کا عمل ٹھیک تھا, یا حضرت عمر کا عمل ٹھیک تھا؟ ان دونوں صورتوں میں رسول خدا کا عمل تو چیلنج ہو گیا, اول چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ لوگ راضی نہیں ہوں گے. اب یہاں پر کئی سوال اٹھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ امام حسین کی موجودگی میں پھر لوگ یزید پر راضی کیسے ہو گئے؟ لوگوں کو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بنایا ہے, اللہ نے کرنا ہے سب کچھ, تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رسول خدا کے ذریعے بنوائے نا, پھر لوگوں کے ذریعے نہ بنوائے. تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا نظام کوئی تغیر و تبدل والا تو نہیں ہے کہ ایک دن ایک ہوتا ہے, ایک سال میں ایک ہوتا ہے, پھر چند سالوں بعد تبدیل ہو جاتا ہے. اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بناؤں گا, میں تم میں سے خلیفہ بناؤں گا, تو پھر وہی بنائے گا. پھر یہ شورا بھی نہیں بنے گی, پھر لوگ بھی نہیں بنائیں گے. اور پھر جو ہے وہ جب اللہ رب العالمین نے اس طرح کی شخصیات رکھی ہیں, اول چیز تو پھر یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ اللہ نے بھائی امام حسین کو جو ہے نا جنت کی جوانوں کی سرداری دی, لیکن لوگ یزید پر اتفاق کر رہے ہیں, وہ امام حسین کو نہیں چن رہے. یہ تو میں بار چیزیں اٹھا چکا ہوں. مولا علی جو ہے رسول خدا کے بعد سب سے بڑھ کر عالم ہے, اللہ پھر ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈال رہا. امیر المومنین جہاد جیسا کسی کا جہاد نہیں ہے, ان کا قتال جیسا کسی کا قتال نہیں, ان کا جیسا خرچ کسی نے نہیں کیا, ان کی جیسی سخاوت کسی کی سخاوت نہیں ہے. یعنی امیر المومنین جیسی شخصیت جو ہے آپ تمام معاملات میں نہیں لا سکتے. پھر یہاں پر یہ تغیر و تبدل, اب وہ معاملہ ہے مثال کے طور پر جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو حضرت عبد الرحمن ابن بخاری میں روایت لکھی ہے کہ وہ جو ہے لوگوں سے مشورے کر رہے تھے. امیر المومنین نے باقاعدہ وہاں پر خطبات دیے ہیں, وہ ساری کی ساری تفصیل اہل سنت کتابوں میں بھی موجود ہے. شورا کے سامنے اپنے فضائل پڑھیں. کیا تم لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ میں وہ ہوں رسول خدا نے جس کے لیے کہا تھا کہ من کنت مولا. یہ تمام ساری باتیں اپنے فضائل گنتی کروائے, میں وہ ہوں جس نے جہاد کیا, میں وہ ہوں جسے رسول خدا نے اپنا بھائی کہا, میں وہ ہوں جسے رسول خدا نے کہا. تمام ان کے سامنے شورا کے سامنے فضائل پڑھے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ علی ناراض مت ہونا, پر لوگ تم پر راضی نہیں ہو رہے. مطلب ان فضائل و کمالات کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ کہا, میں نے یہ کیا, یا جو بھی اللہ رب العالمین نے میرے لیے قرآن میں یوں فرمایا, اللہ رب العالمین نے مجھے پورے کتاب کا علم دیا. وہ تو تمہاری باتیں ٹھیک ہیں, پر ہم مجبور ہیں, لوگ راضی نہیں ہو رہے. بات یہ ہے کہ پھر اللہ رب العالمین جب اتنے کمالات کسی کو دے رہا ہے تو پھر یہ لوگوں کے دل میں بھی اللہ کو چاہیے کہ اس کو ہی چنے. تو یہاں پر یہ بات واضح ہو چکی کہ لوگ جو ہیں کسی صورت بھی ان معاملات کا اختیار نہیں رکھتے, کیونکہ خداوند متعال کا فرمان ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى مَا يُشْرِكُونَ. تمہارا رب جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے, جسے چاہتا ہے اختیار دیتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ, تمہیں کسی چیز کا اختیار نہیں ہے کہ تم کسی کو مختار بناؤ. سبحان اللہ وتعالی مشرکون, اللہ تمہارے ان شرکوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے, بے شک اس میں کوئی شک نہیں. مجھے اب دو چار باتیں انہوں نے رکھی. پہلے ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا میں یہ فرمایا کہ آپ پہ لوگ راضی نہیں ہوں گے اے علی. تو لوگوں کی رضا کا خلافت کے انتخاب سے کوئی اثر ہے؟ نہیں, یہ روایت نہیں ہے. میں ابھی دکھا یہ روایت نہیں ہے. اگر یہ روایت موجود نہ ہو, میں دکھاؤں. میں آپ کی بات میں نہیں بولتا ہوں, آپ خاموش سے.
جو چیز جا رہی ہے لوگ سن رہے ہیں، لوگ اتنے نہیں، بیوقوف دیکھیں نا، نہیں ہیں، ان کے پاس سب کچھ چیز مقصد موجود ہے. وہ میں آپ سے لوں گا تو پھر آپ جواب دیں. اس کا یہ محتمل نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں، نمبر ایک. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ عالم ہونا چاہیے. تو بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جس کا یہ بھی بار بار ذکر کر رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ اپنی کتابوں سے زیادہ ہماری کتابیں پڑھ کے آتے ہیں. حالانکہ یہ اپنی پڑھ لیں تو یہ اچھا خاصا مجھے چت کر سکتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، ہاں یہ مضبوط ہے اپنی شیعہ مذہب آپ کہہ رہے ہیں. مضبوط نہیں ہے، لیکن یہ میرے اوپر آپ حاوی ہو چت سکتے ہیں. ہونا ہی نہیں چاہیں گے تو کہاں سے چت لیکن ہوں یہ گے؟ اپنی کتابوں کو پڑھتے نہیں آپ ہیں. والی پڑھتے ہیں. آپ دلیل سے جو ہے نا جو چارے ہوتے نہیں حالانکہ یہ ہیں. اگر کلینی کو پڑھ لیں نا اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے یہ ایک دفعہ پڑھ لیں تو یہ میرے سامنے باتوں میں کلینی کھلا ہوا اچھا وہ کر لیں گے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ عالم جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت کیونکہ کریں. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جو ان کے نزدیک بھی دلیل ہے، کتاب العلم کے اندر ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں یا آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار جو ہے وہ رونے لگے. جب رونے لگے تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں یہ اس وقت جوان تھے. میں نے کہا اس شیخ کو کیا ہو گیا، کوئی ہوگا بندہ اللہ کا وہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے. تو بعد میں پھر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کو پتہ چلا کہ اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کے وصال کی طرف اشارہ تھا جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں تھا. ہماری جو کتابیں ہیں اہل سنت کی، ان میں پہلا نمبر جو مجتہد کا ہے، خلیفہ کا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے. آپ تمام صحابہ کرام میں سے مجتہد تھے. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود بیانات ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد جب آپ کی تدفین کا معاملہ آیا تو کوئی بھی شخص اتفاق نہیں کر رہا تھا سوائے اس کے کہ سیدنا صدیق اکبر نے حدیث بیان کی، تو تمام صحابہ کرام نے اس پر اتفاق کیا. بعض نے کہا مدینہ میں دفن کیا جائے، بعض نے کہا جنت البقیع میں، بعض نے کہا کہ مکہ المکرمہ منتقل کیا جائے، اور بعض نے یہ بھی مشورہ دیا کہ بیت المقدس منتقل کیا جائے چونکہ وہاں انبیاء علیہ السلام کے جو ہیں وہ روزے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے یہ بات فرمائی ہے جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے اس کا روزہ وہاں ہی بنتا ہے. اس کے راوی سیدنا علی المرتضیٰ ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں. باغ فدق والی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال شریف کے بعد حکم موت لگے گا یا نہیں لگے گا. یہ سب باتیں دیگر صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھی. تو ہمارے نزدیک تو صحابہ کرام میں سے اعلم الناس جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں. ہماری بخاری شریف یہی کہتی ہے، اور ہماری جتنی بھی کتب تدریسیاں ہوں یا غیر تدریسیاں ہوں ان کے اندر یہی چیز ہے کہ ان چار بزرگوں کی ترتیب جو ہے اسی طرح رکھی گئی ہے. علم کے معاملے میں بھی آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت علی سے زیادہ افضل ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور وہ جو حدیث انا مدینۃ العلم و علی بابوہا یا دار الحکمہ والی، دیکھیں کسی کا علم کا دروازہ ہونا یا کسی کا پورا علم کا شہر ہونا یہ اپنی جگہ ایک فضیلت موجود ہے، مگر اس میں یہ تو نہیں ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں شہر ہوں، تو اس میں سیدنا صدیق اکبر کی کہاں سے نفی ہو رہی ہے؟ بات تو یہ ہے نا کہ سیدنا صدیق اکبر کی نفی ہو. اور پھر جہاں یہ بیان کر رہے ہیں قرآن کریم میں ایک آیہ شریفہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، جب قرآن سیدنا صدیق اکبر کے خلافت میں جمع کیا جا رہا تھا تو 2 گواہ لینے ضروری تھے. اور اس آیت پر بخاری شریف کے اندر یہ ہے اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے کوئی بھی گواہ نہیں تھا سوائے حضرت ثابت بن خزیمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، تو آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا خلافت میں کہ قرآن جمع کیا جا رہا ہے، قرآن تو سیدنا صدیق اکبر نے جمع کیا ہے، تو کیا کریں گے اس پر؟ تو سیدنا ثابت بن خزیمہ وہی گواہ ہیں، کوئی اور نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اس کو قرآن کا حصہ بنا دو. کہا کیسے بنا دیں؟ آپ نے خود کہا کہ 2 گواہوں. کہا قرآن نے یہ کہا ہے کہ کم سے کم 2 گواہوں. اچھا اس میں بھی چیزیں ہیں، حدود اللہ میں 4 گواہ ہیں، عورتوں کی گواہی نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. یعنی ہم جس تناظر میں بات کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سامنے اصحاب کے لیے کہہ دیا کہ ان کی ایک کی گواہی 2 کے برابر، 2 کے برابر ہے. اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ جانور کی خرید و فروخت کا معاملہ ہوا، پھر اس کے اندر اختلاف ہو گیا، یہودی جو ہے وہ خطا پر تھا، غلطی پر تھا، اس نے کہا آپ گواہ پیش کریں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت کوئی گواہ تو تھا نہیں. تو سارے صحابہ کرام چپ ہو گئے. اس میں مولا کائنات بھی تھے، سیدنا ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں. تو آپ نے سب سے پہلے یہ فرمایا آپ تو موجود ہی نہیں تھے، کیسے گواہی دے رہے ہیں؟
تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بہت تھوڑی چیز ہے، ہم نے آپ کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام خوش ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی جو گواہی ہے وہ 2 کے قائم مقام ہے۔ اب یہ ایک انفرادی جو فضیلت بیان ہوتی ہے، چاہے وہ علم کے حوالے سے ہو یا پھر مولا کائنات کی ایک انفرادی خصوصیت یہ بھی ہے کہ بی بی پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی ہوتے ہوئے آپ کے لیے آپ علیہ السلام نے کسی دوسری خاتون سے نکاح منع فرمایا۔ اگر کوئی بندہ اٹھ کے یہ بات کہے کہ خلیفہ کے لیے یہ ہونا بھی ضروری ہے کہ رسول خدا کا فرمان ہو کہ وہ ایک خاتون کے علاوہ کسی، تو ظاہر ہے کہ یہ تو صرف مولا کائنات کے ساتھ خاص ہے۔ تو خصوصیات کو اگر آپ لے کر آئیں گے تو پھر تو نبی کریم علیہ السلام نے بہت چیزیں ایسی فرمائی ہیں کہ جن کا آپ جواب نہیں دے سکیں گے۔ دوسرا چلیں، آپ سوال نہیں کر رہے، یہ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ خلیفہ راشد جو ہوتا ہے اگر اس کی کوئی مخالفت کرے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو 4 خلفاء ہیں ان کی بیعت اگر کوئی بندہ نہیں کرتا تو یہ غلط ہے، اس کو ہم صحیح نہیں کہتے، اس کو ہم درست نہیں کہتے۔ پہلے آپ کہہ چکے ہیں وہ جاہلیت کی موت مر گئے۔ نہیں، جاہلیت والی دوسری حدیث ہے، وہ آئے گا تو میں جواب دوں گا۔ بیعت نہیں کرتا وہ سراسر گمراہی پر ہے، گمراہی پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ اب یہ پلٹ کے پھر وہی بات آئے گی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بیعت نہیں کی، انہوں نے نہیں کی بیعت۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ رائے حق پر نہیں ہے۔ نہیں، وہ مولا کائنات کے سامنے جو زمانہ ہے اس زمانے میں وہ رائے حق پہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کا جو زمانہ ہے اسی زمانے کی ہاں جب تک نہیں بیعت نہیں کی ہے، تو اس میں کیا ہے، اس میں کوئی یہی میں نے عرض کیا۔ مولا کائنات کے سامنے جو ہے امام اہل سنت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ مولا کائنات کے سامنے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اقدس ہے وہ اس کو ہم نہیں مانتے، وہ گمراہی پہ وہ اجتہادی خطا پر اس کو ہم مانتے ہیں۔ اس کے پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا جو معاملہ تھا، اب ہند اللہ معاملہ کیا تھا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس زمانے کو ہم نہیں مانتے، اس پر ہم اس کو خطا پر اس کو ہم معمول کرتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ صحابی گمراہی پر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو اس میں تو ہمارے پاس بہت ساری ایسی حدیث طیبہ ہیں کہ جن میں صحابی گمراہی پر نہیں ہو سکتا۔ صحابی جب بھی اختلاف کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تناظر میں کرے گا۔ جیسے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وراثت کے معاملے میں اختلاف کیا تو ان کے سامنے قرآن کی آیت تھی، تو اب کیا حکم لگائیں گے ہم؟ یا سیدنا صدیق اکبر کی بات نہیں مانی تو معاذ اللہ کیا وہ کسی اور معاملے میں چلے گی؟ نہیں، ان کے پاس جو علم تھا انہوں نے اپنا علم رکھا، سیدنا صدیق اکبر نے اپنا علم رکھا، وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ کتنے ایسے معاملات ہیں کہ جن میں جنگ بدر کو اگر آپ لے لیں تو وہاں سرکار کے سامنے سیدنا صدیق اکبر کا اور سیدنا عمر بن خطاب کا اختلاف سامنے آیا، اور اللہ پاک نے کس کے اختلاف کو پسند کیا؟ سیدنا عمر بن خطاب کے اختلاف کو پسند کیا۔ تو یہ جو اختلاف ہے اگر وہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہے وہ تو گمراہی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ محض تعصب کی بنیاد پر ہے یا ذاتی مفاد کی بنیاد پر ہے تو وہ تو آج بھی منع ہے، اس وقت بھی منع تھا، وہ تو ہمیشہ منع رہے گا۔ اور پھر آپ نے اپنی گفتگو میں تھوڑا سا وقت ہے مجھے ایک بات کہی کہ آپ نے کہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دعا قبول نہیں ہوئی تو ہارون علیہ السلام کے متعلق وجعل لی وزیرا من اہلی، تو یہ آپ کا قیاس کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی تھے، یہ نبی نہیں ہے۔ وہ تو اس دعا میں انہوں نے کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مگر دعا کے پہلے حصے میں منزلت موسیٰ اور یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ویسے بھائی، کئی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ یہ دعا میں قبول نہیں کروں گا۔ کل پرسوں میں بخاری شریف کا درس دے رہا تھا کتاب التوحید کا، اس میں ایک حدیث پاک آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت کے اندر قتل و غارت نہ ہو، تو اللہ پاک نے منع فرما دیا۔ یہ والی دعا تو میں نے سنی ہے، یہ میرے لیے فرسٹ ٹائم تھی کہ حضرت علی کے بارے میں دعا مانگی نہیں آپ کی امت میں قتل و غارت ہوگی۔ جی یہ ہوگی۔ اچھا پھر اس میں حدیث کے اندر وضاحت بھی موجود ہے، بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں۔ یہ امت کے اندر جو اختلاف ہے نا، بخاری شریف کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ یہ اختلاف بھی اس امت کے لیے رحمت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے عذاب کو روکا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، بس کلیئر ہو جائے یہ پوائنٹ بھی تاکہ میں ایک مستحکم سوال کے ساتھ آگے بڑھوں۔ آپ نے فرمایا کہ علم کے معاملے میں بھی فضیلت کے وہی درجات ہیں جو خلافت کے معاملے میں ہیں، یعنی کہ حضرت علی علمیت میں 4تھے درجے پہ آتے ہیں جب اجتہاد کام کریں گے مجتہدین کا، وہی یعنی علمی بالکل تو بیشتر مقامات میں مولانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ علی حلقہ، بالکل اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو کیا وہاں پہ علمی حیثیت افضل ہے؟ نہیں، دیکھیں ایک ہے کہ کسی ایک خاص معاملے کے اندر مسئلے کو حل کرنا، اس میں تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو خلفائے راشدین نے صحابہ کرام سے رجوع کیا ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں۔ مثلا سیدنا عمر بن خطاب نے ابی بن کعب سے تقوی کی تعریف پوچھی، تو آپ کیا کہیں گے کہ عمر بن خطاب کو تقوی کی تعریف پتہ نہیں تھی؟
تو یہ ایک خصوصی کسی چیز میں فن کا ایک صفت کا ہونا، اس میں ان سے رجوع کرنا، ہرگز یہ اس پر نہیں ہے کہ بھائی پھر اس میں ہم فضیلت کا معیار نیچے اوپر کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، بہت سارے سوالات خود ان کی گفتگو سے آپ کے سامنے ہیں، آپ جس کا چاہیں انتخاب کر دیں، مگر پہلا ایک سوال رکا ہوا ہے آپ کے پاس پینڈنگ لسٹ میں ہے کہ حضرت امام حسن کے لیے حضرت علی المرتضیٰ نے خلافت کا انتخاب نہیں فرمایا، لوگوں پہ چھوڑ دیا، تو ان تمام سوالات کے جوابات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جتنی بھی مفتی صاحب نے باتیں کی ہیں نا، ساری کی ساری مطلب سوچ پر مبنی تھی، ان تمام باتوں کے پیچھے کوئی بھی مستند دلیل نہیں تھی، نہ ہی رسول خدا کا کوئی فرمان تھا، نہ ہی کوئی قرآن کی آیت تھی۔ دیکھیں ایک کامن سینس بھی ہے، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دعوت دی ہے، دعوت فکر، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ممن لا یہدی الا ان یہدی۔ حق یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جو حق کی طرف ہدایت کرے، نہ کہ اس کی پیروی کی جائے جو خود محتاج ہدایت ہو۔ فما لکم کیف تحکمون، پھر تم یہ کیسی قضاوت کرتے ہو۔ اس دن بھی یہ بات نکلی تھی کہ امام حسین نے طلب نہیں کیا، امام حسین خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں آپ کے دروازوں پر آئیں؟ امام وہ ہوتا ہے جس کے لیے لوگ امید لگائیں کہ یہ ہمیں نجات دلائے گا، نہ کہ امام وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی طرف دیکھے کہ یہ مجھے بنائیں گے۔ تو یہاں پر جو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیونکہ جبر نہیں کرتا، اس نے کہا ہے، دعوت فکر دی ہے کہ حق یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر عالم ہے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر میں کہوں اویس ربانی ڈاکٹر ہے، لیکن میں آپ سے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا کوئی ڈاکٹری، کوئی میڈیکل کی بات یا کوئی، تو پھر مجھے ہوگا کہ بھائی ہاں جو حقیقی ڈاکٹر ہوگا بھائی ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس ہے۔ جب علم کی بات ہے، یہ تو واضح رسول خدا روز روشن کی طرح واضح ہے، امیر المومنین جیسا علم کسی کے پاس نہیں تھا، سب کے سب صحابہ آ کے امیر المومنین سے پوچھتے تھے۔ ابھی خلافت قائم ہوئی تھی، تیسرا دن تھا تو ایک مسئلہ آیا، نہیں پتہ تھا، امیر المومنین کی طرف سے آیا ہے، اور یہ تاریخ آپ کے پاس بھری پڑی ہے کہ رجوع کیا جاتا تھا امیر المومنین سے۔ تو سوال یہ ہے کہ جواب دینے والا اور سوال پوچھنے والا دونوں برابر نہیں ہوتے، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ ہلاکت میں پڑھنے والا اور ہلاکت سے نکالنے والا دونوں برابر نہیں ہوتے، یعنی اس کا کمال، اس کا معیار اوپر ہے، اللہ رب العالمین نے جو اسے قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے ایک نظام بنایا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جو مسلسل بات چل رہی ہے، میں نے وہ نوٹ لگا رکھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کلیئر کرتا جاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی امامت کی، تو اللہ رب العالمین نے اگر رسول خدا کو آخری نبی بنایا ہے تو نبوت ختم ہونے کی قرآن میں آیت اتاری ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے امامت ختم ہونے کی قرآن میں کوئی آیت نہیں اتاری کہ میں نے امامت کو تمام کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے خود ایک نیا باب کھولا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ یہ تو سب آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں آیت کس کے لیے اتری ہے۔ بات ہو رہی ہے عالم کی۔ اب یہ جو میں نے لکھا ہے، دیکھیں اللہ خود کو ایک عہدہ دے رہا ہے، نہ رسالت میں شریک کیا، نہ نبوت میں شریک کیا، لیکن ولایت میں شریک کیا۔ میں ولی ہوں، رسول ولی، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی تمام ائمہ معصومین انہوں نے یہ عمل کیا ہے۔ خلافت منصوص من اللہ ہے، امام مہدی آئیں گے، لوگ نہیں بنائیں گے، شورا سے نہیں آئیں گے بلکہ اللہ کی طرف سے آئیں گے۔ دیکھیں نا، جس کو اللہ نے بنایا ہے اس کی بیعت ویسی ہوتی ہے جیسے نبی کی بیعت ہوتی ہے، نبی کو معصوم سمجھ کر بیعت کی جاتی ہے۔ تو یہ سوال پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا کہ بھئی امام مہدی آئیں گے تو ہم انہیں معصوم سمجھ کر بیعت کریں گے، آپ غیر معصوم سمجھ کر بیعت کریں گے۔ اگر کسی غیر معصوم کو ہی آنا ہے تو ہم کیوں یہ ظلم و ستم سہ رہے ہیں، ہم کیوں یہ پریشانیاں کاٹ رہے ہیں، ہم کیوں تفرقہ بازی میں پڑے ہوئے ہیں، کیوں فلسطینی مظلوم ناحق مر رہے ہیں؟ اگر لوگ بنائیں گے، لوگوں کا اختیار ہے، شورا کا اختیار ہے، مفتی صاحب بیٹھیں ڈھونڈیں کسی کو بنا لیں، لیکن ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ کام تو اللہ کی طرف سے ہوگا، امام کرے گا۔ تو بھائی جب اس دور میں اس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں عدل کی ضرورت ہے، ہمیں انصاف کی ضرورت ہے، ہمیں قیادت کی ضرورت ہے، تو یہ ہر دور میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک نظام دے دیا، ولایت کا نظام، خود باب کھولا جہاں امامت کے تمام ہونے کی اللہ نے آیت اتاری نہیں ہے، نبوت کی اتاری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سلسلے کو رکھا تو نص موجود ہے، جو امام مہدی کے آنے پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی بھی یہ سوال نہ کرے کہ امامت کی نص دکھائی جائے۔ اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا، تمام مکاتب فکر اس بات کو یقین رکھتے ہیں،
اپنے لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، پھر کہتے ہیں کہ امامت کی کوئی نص نہیں ہے. ارے بھائی یہ امامت کی نصیں نہیں ہے تو اور کیا ہیں؟ کہ قرآن کی اتنی آیت ہیں. پہلے بھی جو ہے نا یہ مسئلہ اٹھا تھا. قرآن کی واضح آیت ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یہ کافر کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو. اے محمد ان سے کہو کہ میرے لیے اللہ گواہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. بات ہو رہی ہے کفار سے. پچھلی دفعہ بھی یہ بات نکلی تھی تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہ آیت عبداللہ ابن سلام کے لیے اتری ہے تو وہ تو یہودی تھا. اللہ کافروں سے مخاطب ہے کہ کافر کہتے ہیں نہ کہ یہودی کہتے ہیں. تو تمام مفسرین نے جو مستند ہے سند کے ساتھ وہ یہ لکھا ہے کہ یہ آیت امیر المومنین کے لیے اتری. اللہ رب العالمین نے کیا پتہ اس طرح کہ لقد کفر الذین، وہ جو مسیح انہوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا تو کفر ہو گیا تو وہ کافر ہو گئے، تو یہ بھی کفر کے اس میں نہیں آ جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھ لیں آیت مکی ہے. مدینہ عبداللہ ابن سلام مدینہ میں تھا. یہ آیت مکی آیت ہے. کفار سے اللہ مخاطب ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اگر جہاں پر یہود و نصارہ کی بات ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ یہود و نصارہ انکار کرتے ہیں. یہود و نصارہ کے انکار کی بات نہیں، کفار کے انکار کی بات ہے. نہیں وہ میں اس سے ملا تھا لقد کفر الذین قالوا. نہیں یہ تو ہم ایک بنا لیں گے نا بھائی. دیکھیں مثال کے طور پہ جواب لے لینا، یہ جواب اس کا نہیں. دیکھیں اللہ حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم کی اسوہ ہے، اس کو اپناؤ کہ قد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ ابراہیم. جی جی. انہوں نے کہا کہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، کہ جو تم اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پوچھتے ہو میں ان سے کافر ہوا. تو وہ وہاں پر جو معنی ہے وہ جدا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین کفار سے مخاطب ہے. مکے کی بات ہے یہ. تو یہاں پر اللہ رب العالمین یعنی کوئی ایسا ہے کتاب جس کے پاس علم ہے. اگر عالم الناس کی بات ہے تو پھر عالم الناس پھر اس آیت کا مصداق حضرت ابو بکر کو ہونا چاہیے جو قیامت تک آیت چلے گی نا. یعنی اللہ رب العالمین نے اس وقت کے لیے جو ہے نا ایک شخص قرار دیا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. کیا ہمیں دوبارہ ضرورت نہیں ہے ایسے شخص کی جس کے پاس کتاب کا علم ہو؟ ایسا تو نہیں ہے نا. ہمیں تو ہر دور میں جو ہے وہ ایسا شخص کی ضرورت ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو. تو جب پوری کتاب کا علم کی بات آتی ہے تو آپ مجھے دکھا لیں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے علاوہ کس کے پاس تھا کتاب کا علم؟ اچھا کون سے وہ افراد تھے؟ اسلام کو غلبہ کس نے دیا؟ کس کی باتوں نے دیا؟ کس کے اجتہاد نے دیا؟ ائمہ معصومین علیہ السلام کی باتوں نے. تو اس کو جواز بنا کے آپ کہتے ہیں کہ حکومت بھی ان کے ہاتھ میں. حکومت دیکھیں میری بات سنیں. قرآن کی ایک آیت ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اس کا ترجمہ آپ خود اٹھا کے دیکھ لیں. سورہ محمد کی آیت ہے. اللہ رب العالمین پیچھے سے منافقین سے مخاطب ہے. اگر تم حاکم بن جاؤ تم سے بعید نہیں کہ تم رشتوں کو توڑ ڈالو اور فساد کرو. تو یعنی اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ حکومت تو فرعون کے پاس بھی تھی. حکومت تو فرعون کے پاس تھی. حکومت کا ہونا کسی بھی طرح سے معیار نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جو حجت قرار دی ہے خلیفۃ اللہ فی الارض یعنی پوری ارض پر، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں سے پوچھے، بلکہ اسے تمام علوم کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پھر وہ علم نظر بھی آنا چاہیے، آپ کو حکمت کی باتیں نظر بھی آنی چاہیے. اور جو رہی بات آپ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کی، تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کیونکہ 30 سال گزر چکے ہیں جی معاملات کو جی جی تو مخالفت در مخالفت. اگر مولا علی کہتے ہیں کہ میں بنا کر جاتا ہوں امام حسن کو خلیفہ، یا کہتے کہ بھئی خلیفہ ہیں، وہ تو لوگوں کو کہا کہ تم یہ دیکھو تم سے قرآن کیا کہتا ہے، کہ تمہیں قرآن نے کیا کہا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی. اگر یہ اس کرائٹیریا پر ہے تو ٹھیک ہے. تو یہی بات تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رسالت مآب نے بھی تو وہی کہا، یہ اسی کی تو اتباع ہے، اسی سنت کی، کہ قرآن کیا کہتا ہے اور وہ منصوص کیا ہے، وہ خاصیت کیا ہے، وہ دیکھو اس کے ساتھ بنا لو. یعنی آپ نے بھی یہ ہے اور اس کی تم نے اتباع کرنی. نہیں دیکھیں میری بات سنیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے نا کہ اگر تم میرے اہل بیت کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم حسن حسین کی اتباع کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. رسول خدا نے کہا. اب بات یہ ہے کہ لوگ دیکھیں نا، میں نے آپ سے میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، تو اس کی ایک اتباع کر لو گے راہ نجات پا جاؤ گے. نہیں یہ آیت تو ضعیف ہے نا، یہ حدیث ضعیف ہے. اس میں کہاں سے ذوف ہو رہا ہے
کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میں بتا رہا ہوں آپ میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا آپ ہمیشہ ضعیف کہتے ہیں. آج مجھے یہ بتائیں کہ یہ حدیث پاک کے کتنے راوی ہیں اور آپ جو ہے نا ابھی اچھا مولانا صاحب ایک بات بتاؤ, ویسے عبد الباقی اخوندزادہ صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا تھا. ابھی مجھے نہیں میری بات سنو, آپ زیادہ چھوڑیں. اس میں یہ پوچھ رہا ہوں, جو بندہ اگر میں کسی حدیث کو ضعیف کہتا ہوں, ان کے پاس کیا لاجک ہے؟ نہیں تو میرا حق بنتا ہے نا کہ یہاں پہ یحییٰ بن معین ضعیف ہے, ابن حجر عسقلانی, یہ ایک منٹ صبر, یہ بوڑھا ہو گیا تھا, اس کی عقل چلی گئی تھی, یہ رافضی تھا, یہ خارجی تھا, اس کا اتصال زمانہ نہیں ہے. ان کو چاہیے نا کہ حدیث پر جب بات کر رہے ہیں جواب پورا کرنے دیں, پورا کریں. آپ ابھی لکھیں سرچ میں کہ اصحاب النجوم عربی کی بورڈ میں السنن الدریہ اہل سنت کی ویب سائٹیں ہیں جو مصر سے اور سعودی عرب سے چلتی ہیں, اس پہ لکھیں کہ یہ حدیث کیا ہے, ان کا جواب سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اگر اس کا آپ پہلا کہہ رہے ہیں نا, موضوع تو نہیں کہہ رہے, نہیں ضعیف شدید کہہ رہے ہیں نا, شدید ضعیف. لیکن آپ اپنے جواب کو دیکھیں میری, اچھا جب بات ادھر ادھر جاتی ہے نہیں دیکھیں نا, رسول خدا, آپ مجھے بات پوری کر رہے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں نا یہاں پر ہمیں ہدایت دینے کے لیے. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر مثال کے طور پر ہم انہیں ہدایت کا ستارہ مان لیتے ہیں تو ان کا ہر عمل ہدایت ہے. تو میں نے جب آپ سے سوال کیا کہ آپ مفتی صاحب ہیں, مجھے فتویٰ لکھ کر دیں کہ حضرت امیر معاویہ کو یزید کو بنانا خلیفہ اپنی امت کے یعنی امت پر مقدم رکھنا اصحاب رسول خدا کی موجودگی میں امام حسین کا نام نہیں لے رہا, اصحاب رسول خدا کی موجودگی میں یزید کو مقدم رکھنا, یزید کو آپ کافر کہتے ہیں, مقدم رکھنا عین عدل ہے, عین ہدایت ہے. آپ نے جواب نہیں دیا. اگر آپ یہاں تو آپ کہیں کہ ان کا یہ عمل عین ہدایت ہے, عین عدل ہے, اس کو بھی لکھ کر دیں ہاں, یہاں کہیں کہ غلط کیا ہے. آپ دونوں صورتوں میں کچھ نہیں کہیں گے. لے لو آپ کی اجازت ہو تو. نہیں لے, مجھے پتہ ہے جواب نہیں دیں گے. آپ جو جواب دے دیتا ہوں, لے ہاتھ کے ہاتھ, جتنے فتویٰ لکھوا لیں ان سے. اہل تشیع ہیں وہ یہ بات آج میری توجہ سے سن لیں, ٹھیک ہے. انبیاء کے علاوہ ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے. نہیں دیکھیں بہت واضح ہے, یہ نہیں, یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جب آپ ان کو عدول کہہ رہے ہیں, عادل کہہ رہے ہیں, جب آپ ان کو ہادی کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ہادی ہدایت کرتا ہے یا گمراہ کرتا ہے. ہماری بات چل رہی ہے خلفائے راشدین پر, جی اس پر رکھیں تاکہ اچھا اس پروگرام ہو. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ صحیح جگہ پہ ہیں, آپ کے پاس جواب نہیں ہے. نہیں سنیں, میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یزید پر میں آپ کے لیے بیٹھنے کو تیار ہوں. اس دن آپ کا ٹائٹل یہ ہوگا کہ آج ہم بات کریں گے ملوکیت پر, پھر میں آپ سے بات کروں. اچھا دیکھیں نا, اس سے زیادہ دیکھیں اسلام میں نے بولا دیکھیں, شاید کوئی اور اتنا جگرا رکھنے والا یہاں بیٹھ آپ کے بولے, آپ کے یہاں اور ان کو پتہ نہیں ہے مجھے پرسنل میں کتنی چیزیں آتی ہیں, یہ ان کو پتہ نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں. نہیں عالم نہیں ہوں, مطلب جب ہم یزید کو کچھ کہتے ہیں تو یزیدیوں کے کتنے میسج آپ یزید کو کافر کہتے ہیں. نہیں, آپ یزید کو کافر کہتے ہیں. میں نے آپ کو حدیث دکھائی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کی جو بیعت کی, اور یہ کہہ کر بیعت کی کہ ویسی بیعت جیسی اللہ اور اس کے رسول کی بیعت. آپ ان کو کافر کر رہے ہیں, یعنی وہ جو ہادی ہے ہدایت کا ستارہ, آپ مخالفت کر رہے ہیں ان کی. اچھا وہ کہہ رہے ہیں ملوکیت کو آج ڈسکس نہیں کرتے, خلافت کے اوپر. نہیں, خلافت پر ہی ہوں میں. دیکھیں یہ بات ساری جو ہے نا, دیکھیں ایک اللہ کے پاس ایک نظام ہے, اللہ کے پاس 2 3 4 5 10 کے نظام نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو نظام چنا ہے وہ ہے امامت کا, رہبری کا, اپنی طرف سے, کہ دنیا پر زمین پر میرے حکم سے اطاعت کی جائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دیکھیں نا, میں ایک چیز ہے, میں پہلے بھی جو ہے میں نے بیان کی ہے, یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے. رسول خدا جیسی شخصیت جب یہاں موجود ہیں, اللہ کیا کہہ رہا ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اللہ کے رسول آپ کو کتاب کا علم دیتے ہیں, تزکیہ نفس کرتے ہیں, حکمت سکھاتے ہیں, دانائی سکھاتے ہیں. اس سے پہلے آپ گمراہی میں تھے, پھر ان کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ جو ملحق ہونے والے ہیں ان کی ذمہ داری بھی کس پر ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, وہ جو ہے کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ رسول خدا جیسی شخصیت, خداوند متعال فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, پہلے بھی جس نے میرے اس رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت رکھی گویا اس نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت رکھی. اب ہم جو اس دور میں آنے والے ہیں, بعد میں آنے والے ہیں, ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم اس ہاتھ سے محروم رہیں کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کریں وہ اللہ کا ہاتھ ہو. ویسے ہمیں بھی ہونی چاہیے نا, اگر اللہ نے ایسا ہاتھ ہمیں میسر رکھا ہے
تو ہونا چاہیے، اور ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو پھر یہاں پر جب یزید جیسا ہاتھ ہمارے سامنے آئے گا یا مروان یا آل مروان آئیں گے تو ہم کہیں گے یہ تو اللہ کا ہاتھ تو نہیں ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غدیر میں امیر المومنین کا ہاتھ اٹھایا تھا، اس کا فلسفہ یہی تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی علی کی بیعت اللہ کی بیعت ہے. کیوں؟ یہ نمائندہ ہے اللہ کی طرف سے. آپ اس دور کے اندر اللہ کی طرف سے ایک نمائندے کے انتظار میں، یہ یعنی کانسیپٹ میں چیز ہی نہیں آتی نا جو آپ جوابات دے رہے ہیں، جو آپ چیزیں کہہ رہے ہیں. آپ عالم الناس جو ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ امیر المومنین کے عالم الناس ہونے کا انکار کرتے ہیں. آپ کس طرح سے امیر المومنین کے افضل ہونے کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ امیر المومنین عالم الناس ہیں. روز روشن کی طرح واضح ہے کہ وہ افضل ہیں. امیر المومنین اگر امام حسن مجتبیٰ کے لیے کہتے تو پھر صلح کی گنجائش نہ بنتی، پھر امام حسن کو بالکل پورا قتال کرنا پڑتا. اور اللہ رب العالمین زبردستی نہیں کرتا. کیوں؟ دیکھیں میں نے آپ کو آیت کے اندر سب چیز واضح کر دی. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے نمائندے کی پیروی کریں. آپ کو اللہ رب العالمین نے نمائندہ دکھا دیا ہے، وصیت کروا دی ہے. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ جائیں. اللہ کی کعبہ آپ کے پاس چل کر نہیں آئے گا، آپ کعبے کے پاس جائیں گے. اور رہی بات مثال کے طور پر بیعت کا سلسلہ، اور اصلاً ہمارے پاس یہ چیز پروو ہی نہیں ہے، تو آپ بات نہ کیا کریں، اس بات کو جواب بھی نہ دیا کریں کہ امام حسن نے بیعت کی تھی یا امیر المومنین نے بیعت کی تھی، جب ہم اس کو چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ہم آپ کو جو چیزیں دکھا رہے ہیں یا جو چیز ہمارے لیے وہی حجت ہے. آپ کو مثال آپ نے اچھا ایک بات میں نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امیر المومنین سے کہا کہ علی تم پر لوگ راضی نہیں ہو رہے. انہوں نے کہا یہ حدیث نہیں، حدیث ہے، اور یہ عالم الناس والی حدیث بخاری میں نہیں ہے. نبی کہہ رہا ہے کہ علی تم پر لوگ راضی نہیں ہو رہے. جواب تو میں دے چکا ہوں، یہ حدیث جھوٹی ہے. نہیں میں نے آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کے کہا نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے کہ اے اللہ علی کو امام بنا دے، تو اللہ نے فرمایا ابو بکر کے علاوہ لوگ راضی نہیں ہیں. اللہ نے کب فرمایا؟ سنیں حدیث پیش کر رہے ہیں. وہ کون سی کے اندر اتنا مزاج ہے تحمل کہ آپ میری بات سنیں. نہیں میں وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حدیث تو پیش کریں. سبل الہدی والرشاد کے اندر یہ حدیث ہے، دکھائیں ذرا. مسلم کے اندر یہ حدیث ہے. کہاں ہے؟ عالم الناس والی حدیث نہیں ہے واللہ. اس پہ تو ٹک جائے نا، وہ کہہ رہے ہیں یہ والی وہ ہے ہی نہیں. دکھائیں تو صحیح. کیا کہا کہ مسلم کی یہ روایتیں چھوڑ دیں، لکھنا چھوڑ دیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ لکھا جاتا تاکہ آج یہ بزرگ یہاں نہ بیٹھے ہوتے. وہ لکھنا ہی حضور علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی تجھ پر لوگ راضی نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی کی شان بڑی ہے یا عبد الرحمن بن عوف کی بات کر رہے ہیں؟ پھر آپ دوری بات بیان کر رہے ہیں. میں تو یہ چھوٹی بات تو نہیں، بڑی بات بیان کر. اچھا انہوں نے کافی وقت لے لیا، اب مجھے وقت دیں آپ. پہلی بات تو یہ کہ امام حسن کا یہ جواب نہیں دے سکے. ایک منٹ میں جواب دے رہا تھا تو آپ ڈائیورٹ. انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے خلافت کی جو شرائط دکھائیں کہ وہ سب سے بادر ہوگا، وہ سب سے عالم ہوگا، اور پھر لے کر کے آخر میں امام حسن کو بزدل ثابت کر رہے ہیں. قتال کرنا پڑتا تو امام حسن قتال کرتے. بھائی وہ کفار کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں ہے. دیکھیں وہ کفار کے قتال کی بات کریں، پھر خیبر و خندق کی بات کریں. میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں چپ ہو جاتا ہوں، پانی دے دیں، میں چپ ہو نہیں. جاتا آپ ہوں. پانی پیئیں. چلیں آپ چھوٹا دیکھیں سا وفا لیتے ہیں. میجک انسائٹ کا وفا ہے آج ہمارے پاس، اور ہمارے پاس وسیم بدامی ہمانی کے تحفے، یعنی مصطفیٰ ہمانی صاحب کے اس پورے نیٹ ورک کے تحفے. آج بمپر پرائز ہے، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ آج عید گفٹس ہمارے پاس ہیں WB بائی ہمانی کے. اور چھوٹا سا وفا لے رہے ہیں، منٹ کا وفا بھی نہیں ہے بلکہ سیکنڈز کا وفا بھی نہیں ہے. آپ ذرا لوٹ کر آئیں جلدی سے، آپ کا انتظار. آپ کی بیٹنگ چلے نہ چلے، اسکواڈ نو گیس لمبا چلے گا. صرف لانگ لاسٹنگ فریگرنس. جوائن دی اسکواڈ. خوش آمدید. پروگرام میں دوبارہ سے واپسی آنے پہ خیر کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں. گفتگو چل رہی تھی، ہم خلافت، امامت اور حکومت کے زاویے کو سمجھنا چاہ رہے تھے. آج ہم نے ملوکیت کو نہیں رکھا ہے، اس لیے اس پہ ہم نہیں جا رہے، مگر ہاں خلافت کے بنیادی اصول اور منسوس ہونے کے اوپر، یعنی کس سے منسوس ہے، اس پہ بات ہو رہی تھی. مفتی صاحب اپنے دلائل پیش فرما رہے تھے. جی میری باری آ گئی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسن کا انہوں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے فرمایا کہ امام حسن کو اگر وصیت فرما دیتے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نہ مانتے تو ان سے قتال کرنا پڑتا. یہی بات یہ کر رہے ہیں نا.
ہم یہ چاہ رہے تھے کہ مولا کائنات وصیت فرما دیتے اور مولا کائنات کے بعد جس طرح مولا کائنات نے قتال جاری رکھا اسی طرح امام حسن بھی قتال کو جاری رکھتے اور امام حسین بھی قتال کو جاری رکھتے، یہ امت کسی نتیجے پر پہنچتی۔ اصل بات وہی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے منتخب نہیں کیا تو منتخب نہیں ہوا۔ دوسری بات، انہوں نے بیعت رضوان کا ذکر کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ یہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، یہ بیعت رضوان کس کے لیے کی گئی؟ حضرت عثمان کے لیے کی گئی۔ تو کیا سمجھیں گے کہ حضرت عثمان مولا کائنات سے یا سیدنا ابوبکر صدیق سے یا پھر حضرت عمر سے افضل ہے؟ نہیں۔ دوسری بات نہیں، دوبارہ کہیے، کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ بیعت رضوان جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لی گئی، یعنی کہ صحابہ نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، تو جن کا ہاتھ اس کیکر کے درخت کے نیچے اللہ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے اور اللہ نے یہ فرما دیا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آئندہ ان صحابہ پر کبھی بھی تبرہ نہ کریں، ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں گیا ہے، یہ تو منصوص من اللہ ہے۔ فمن نکث فانما ينكث، پھر وہی آپ اپنی باری پہ بولیں گے تو بات ہوگی حضرت۔ آپ اگلی آیت بھی تو پڑھیں، میں پورا پڑھوں گا، آپ خاموشی سے سنیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اور اس میں راضی سے مراد یہ ہے، یہ مستقبل کی ہے بات، اس میں ماضی کی بات نہیں ہے، مضارع ہے، حال اور مستقبل۔ جی، یہاں جو ماضی ہے یہ مستقبل کے معنی میں ہے، ماضی ہے جو مستقبل کے معنی، یعنی کہ اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ جس سے راضی ہو جائے دوبارہ اس کو اللہ پاک جو ہے گمراہ نہیں کرتا۔ اچھا جی، یہ عقائد کے اندر ہے کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور ایک ہے اللہ کی مشیت۔ جب اللہ کی مشیت آ جائے تو پھر اس کے بعد گمراہی نہیں ہوتی ہے، یہ پکی بات ہے۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو راضی ہونے کے بعد اب اللہ ان کو گمراہ نہیں کرے گا۔ یہ تو اچھی بات کی انہوں نے بیعت رضوان، حالانکہ میں اگر اس سے پیچھے چاہوں تو جنگ بدر بھی ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ حضرت عثمان کے لیے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک میں ان کا قصاص نہیں لے لیتا، تو کیا ہم ان کو سب سے افضل سمجھیں گے؟ یہ ان کی ایک اپنی خصوصیت ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا۔ دوسری بات انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ وصیت ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے وصیت فرمائی مولا کائنات کو، تو مولا کائنات وہ وصیت اپنے پاس لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر رہے ہیں، پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ان سے طائف بھی وصول کر رہے ہیں، اور ان کی دور حکومت میں قاضی بھی آپ ہیں۔ اب اس کا جواب بھی آ گیا کہ یہ شیخین کیوں کرتے تھے ان کی طرف رجوع؟ چونکہ وہ قاضی تھے، ان کے مشیر تھے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی سربراہ مملکت وہ اپنے مشیر کی طرف رجوع نہیں کرے گا معاملے میں۔ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ جو عقل میں نہیں آنے والی باتیں ہیں۔ ایک بات، وہ وصیت لے کر مولا کائنات 2.5 سال ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، 10 سال جناب حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، ان کی قاضی بھی تھے، یہ ان کے مشیر بھی تھے۔ خود آپ سے سوال ہوا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی خلافت میں اور حضرت عثمان کی خلافت میں فتنے بڑے آئے، پہلے 2 بزرگوں کی خلافت میں فتنے نہیں آئے، تو آپ نے کوفہ کی مسجد میں کوفہ والوں کو یہ جواب دیا کہ ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ ایسے ہی ایک بات، مولا کائنات اس وصیت کو لے کر 12 سال حضرت عثمان ابن عفان کی خلافت میں رہے، پھر اسی وصیت کو لے کر 5.5 سال اپنی خلافت میں رہے۔ صحیح ہے۔ پھر وہی وصیت آپ نے حضرت امام حسن کو بھی نہیں کی۔ تو یہ جو وصیت کی بار بار بات کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی طرف وصیت ہے، تو وصیت وہ ہم کسی شیعہ عالم سے تو نہیں لیں گے نا، اللہ کے رسول سے لیں گے، اور اللہ کا رسول وہ علی کو دیں گے تو علی اپنے بیٹوں کو دیں گے، تو وہ تو سارے وصیت کی تو انہوں نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی۔ مولا کائنات نے بھی کبھی یہ بات نہیں کی کہ اللہ کے رسول نے میرے لیے وصیت فرمائی ہے، تو اس پر تو شیعہ کی کتب بھی شہادت دیتی ہیں۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مولا کائنات شیر خدا بھی تھے، سب چیزیں، ان سے ہم زیادہ اس کا نعرہ لگاتے ہیں شیر خدا کا۔ میں نے آج اپنی مسجد میں نعرے لگا لگا کے اپنے اور مقتدیوں کے گلے پھاڑے ہیں۔ واہ واہ، محبت میں میں آپ کے پروگرام میں لیٹ اس لیے ہوا ہوں کہ میں نے کل بھی مولا کائنات پہ بات کی ہے، آج بھی مولا کائنات پہ بات کی ہے، اور آج میں اپنے گھر میں بھی اور اپنی مسجد میں بھی شربت بانٹ کے آیا ہوں۔ کہاں ان کی شربتیں؟ یہ ذرا آگے ہمارے پاس تو دیکھیں کہ جو ہم علی کے نام پہ شربت بناتے ہیں لے کے کیوں نہیں آئے؟ وہ لے کے نہیں آئے، یہ آپ سے معلوم، یہ بڑا کام غلط کیا۔ اچھا، پھر اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ امام مہدی جو ہیں منصوص من اللہ ہیں،
منصوص من اللہ تو سب ہے نا. پھر یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کا اختیار ہی نہیں ہے. تو جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، ہمارے نزدیک تو امام حسن کی اولاد سے آئیں گے، ان کے نزدیک امام حسین کی اولاد سے، کوئی اختلاف نہیں، چاہے حسن سے ہوں یا حسین سے ہوں، حسن بھی ہمارے، حسین بھی ہمارے. تو لوگ آ کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو آپ ہاتھ کو تو چھٹک دیں گے، آپ فرمائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے. لوگ کہیں گے آپ اللہ کے رسول کے شہزادے ہیں، ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کیسے بنائے گا؟ مطلب اللہ لا کے کھڑا کر دے گا کہ اس کی بیعت کرو، یا اللہ عوام کے دلوں میں بات ڈالے گا، لوگوں کے دلوں کو مسخر کرے گا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وصیت، وہ وصیت تو خاندان رسول نے بیان ہی نہیں فرمائی. اور اگر وہ وصیت ہوتی تو پھر اگر کوئی اس کا، جہاں حضرت فاطمہ کی بہت ساری وصیتیں ان میں آپ کو غسل دیا، وہ وصیت تو بڑے، اس کی ذکر بھی ہوتا ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، ان کی کتابوں میں بھی ہے. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے وصیت؟ من کنت مولا فعلی مولا، ہم ایک آپ کے پروگرام میں 20 اس کے معنی بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں. اس کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ یہ وصیت ہے، یہ بھی نہیں ہے. امام مہدی کو پھر اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا. اس کا یہ جواب دیں نا کہ اس کو، ان کے ہاتھ پر بھی تو لوگ ہی بیعت کریں گے نا، اللہ کے بندوں. محمد علیہ السلام کے ہاتھ پہ بھی تو لوگ ہی بیعت کریں گے اللہ کے. دیکھیں میری بات سنیں، بیعت کرنے، مجھے میری بات مکمل ہو دیں ایک منٹ معذرت کے ساتھ. پھر دوسری بات یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ بنانا، ان کے ہاں تو امامت کا لفظ یوز ہوتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اس کے رسول کا کام ہے. یہ تو ان کا کہنا ہے نا، اللہ اور اس کے رسول نے تو یہ نہیں کہا کہ ہمارا کام ہے. اگر مجھے یہ بتائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہوتا تو محمد اویس بھائی اللہ کے نبی کیا اچانک دنیا سے گئے؟ یہ تو توسی نے بھی لکھا ہے کہ اچانک دنیا سے نہیں گئے، آپ نے پہلے علیل ہوئے. تو اس علالت کے اندر اگر میرے آقا کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق کو یا حضرت عمر کو فرماتے تمہارا خلیفہ یہ علی ہے، بتائیں کوئی انکار کرتا؟ بتائیے جی، کوئی انکار کرتا؟ یہ پوچھیں گے آپ، کوئی انکار کرتا؟ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بات کا علم ہے، ہاں ہر بات کا علم ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول مسجد سے لے کے بیت الخلاء تک مسائل بیان کرے اور امامت کا نہیں. جو چیز اللہ تعالیٰ نے چھوڑی ہے اولو الحل والعقد، یعنی اہل حل اور عقد پر چھوڑی ہے، یعنی کہ صاحب الرائے پر چھوڑی ہے، یہ اس کی نسبت کر رہے ہیں اللہ کی طرف. تو پھر اللہ بنا دیتا، اللہ نے بنایا کیوں نہیں؟ دیکھیں ایک ٹیکنیکل بات انہوں نے کی کہ اگر اللہ نے کسی چیز کا ارادہ کیا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، اگر اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ میں نے ان کو خلیفہ بنانا ہے تو پھر اس میں حائل کیا شے ہے، پھر وہ ہو کیوں نہیں رہی؟ اس طرح امام مہدی علیہ السلام نے یہ ذرا بیان فرما دیجیے. دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں ایسی مفتی صاحب جو پچھلی باتیں اور آج کی باتیں ٹوٹل نیو ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل میں نہیں، میرے ایک دوست نے مجھے کتاب توسی وغیرہ باقاعدہ لے کے دینے کا، اصل میں ایسا ہے کہ یا تو انہوں نے صحیح طریقے سے تحقیق نہیں کی یا پھر جو ہے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے. ایک پوائنٹ کو جو ہے نا وہ پکڑ رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، پھر اگلی آیت کہتی ہے فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جس نے اس بیت کو توڑا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے کافی چیزیں انہوں نے جو ہے وہ کی اپنا، حالانکہ قرآن میں جو ہے خداوند متعال کا فرمان ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ جس سے راضی ہو جائے وہ کبھی پھر گمراہی کی طرف نہیں جاتا. یہ تفسیر کس نے کی ہے؟ اللہ کے رسول نے کی ہے یا مفتی عبدالقادر ہداروی صاحب نے کی ہے؟ یہ اللہ نے خود کی ہے. کس طرح سے کی ہے؟ لقد رضی اللہ دیکھیں اس میں عن المؤمنین اذ یبایعونک، اس کے اندر میں آپ کو منافقین دکھاؤں، ان کے نام بھی وہ بھی تھے. نہیں کوئی منافق ایسا نہیں ہے، خداوند متعال کا فرمان ہے. دیکھیں کوئی، میں آپ کو اگر دکھاؤں، میں آپ کو دکھا دوں، میں آپ کو، چلیں ٹھیک ہے، میں بھائی آپ ٹائم لے لیں ان سے، میں ان کو جو ہے نا وہ نام لا کر دکھاؤں گا کہ کون کون تھا اس کے اندر. دوسری بات یہ کہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گا آپ کی بات، اور میں وہ لسٹ بھی وَمَن کھول کے يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو بھی شخص واضح نشانیاں ہونے کے بعد تمام تر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ، ہر چیز اس کے سامنے واضح ہو چکی، جو اس کی اللہ کی اور رسول کی مخالفت کرے گا، اللہ اور سبیل مومنین کے سوا کسی اور پر سبیل چلے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جس ڈگر پہ وہ چلے گا ہم چلنے دیں گے، اچھا، اور محشر کے دن اسے جہنم میں ڈال دیں گے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے گمراہ نہیں کرتا، پھر اللہ کے رسول نے کیوں کہا کہ دیکھو خیال کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ جب حوض کوثر پر آؤ تو تم ہٹا دیے جاؤ، یعنی پھر رسول خدا کو ضمانت دینی چاہیے تو تم تو گمراہ ہی نہیں ہوگے.
اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ میں نے آپ ناراض ہو رہے ہیں، نہیں آپ کا جب ٹائم آیا بولیے گا. ٹھیک ہے. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میرے بعد جا کے بتوں کے سامنے کھڑے ہوگے، لیکن ایک دوسرے کو حسد کرو گے، ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگو. پورے کے پورے چیپٹر لکھے ہوئے ہیں. تو آپ یہ تفسیر کہاں سے لائیں جو آپ کر رہے ہیں؟ یہ خیالات کہاں سے لائیں آپ؟ نہ تو اللہ کے رسول نے یہ تفسیر کی ہے، نہ خود صحابہ نے یہ تفسیر کی ہے کہ اب ہم جو کچھ کریں. ایسا تو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پھر وہ کہاں جائیں گے آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آپ تو بالکل قرآن کے مخالف عقائد بیان کر رہے ہیں بھائی. اور کیا انہوں نے کہا کہ اب میں اس معاملے کو کلیئر کر دوں کہ بار بار جو ہے نا وہ سوال ہو رہا ہے. دیکھیں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر رسول خدا سے اگر کافر بھی جنگ کے میدان میں تمہیں صلح کی پیشکش کریں تو قبول کر لو. ٹھیک ہے، یہاں تو ایسا کچھ معاملہ نہیں تھا نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں. ان کے مقابلے میں مسلسل ان کے سرداروں کو خریدا جا رہا تھا، کسی بھی صورت پیسوں کی صورت دے کے اپنی طرف جو ہے نا وہ شامل کیا جا رہا تھا یا وفاداریوں کو تبدیل کیا جا رہا تھا. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ اس بات پر راضی ہیں کہ لوگ نہیں چاہ رہے کہ ہم اللہ کا نور ہے ہماری پیروی کریں. اللہ نے کہا ہے کہ میں نے جو نور قرار دیا اس نور میں چلو. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، حدیث کے اندر آیت ہے. اور یہ آیت جو ہے اللہ کے نور سے مراد یہ ولایت کا نور ہے جو اللہ کے نمائندے ہیں زمین پر، جو کبھی خود گمراہ نہیں ہوتے بلکہ وہ سبب ہوتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہی سے نکالیں. صحیح ہے. تو امام حسن نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا ساتھ نہیں دے رہے لوگ. امام حسن نے حکومت کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، آپ اب خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اپنے عہدوں کو نبھاؤ اور تم سے تمام عہدوں کا سوال کیا جائے گا، تم مسئول ہو. تو پھر جو شرائط امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوائیں کہ یہ ہم آپ کو حکومت دے رہے ہیں لیکن جب تک آپ زندہ ہیں پھر یہ ہمارے پاس لوٹے گی. لیکن انہوں نے ان کو اپنی میراث بنایا. یہی چیز دیکھیں نا، امام علی اگر کہتے کہ میں حسن کو بنا رہا ہوں تو پھر یہ کہتے کہ دیکھیں ہم نہیں کہتے تھے کہ انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کرایا کہ یہ میراث کو اپنے گھر میں لانا چاہتے ہیں. تو پھر وہ جو ہے وہ بات آتی کہ وہ مطلب اس کا وہ لیا جاتا کہ ان کا، کیونکہ ڈائریکٹ الزام امیر المومنین پہ لگوایا گیا تھا کہ حضرت عثمان کے قتل میں یہ خود ملوث ہیں. حالانکہ امیر المومنین نے ان کا دفاع کیا ہے، وہ کبھی بھی جو ہے اس میں نہیں تھے. حسنین کریمین کو کھڑا کیا دروازے پہ، بالکل کھڑا کیا. اب یہاں پر جو ہے دیکھیں آپ کو نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ جو ہے کسی بھی طرح سے جواب دیں گے یا جو بھی چیز بیان کریں گے تو آپ کے پاس ایک دلیل ہونی چاہیے. بھائی آپ جب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہدایت کے ستارے ہیں، عدول ہیں، ہم نے کب انکار کیا؟ ہم نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے آپ ضعیف نہیں مانتے، لیکن ایک عمل آپ کے لیے کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں رکھتا. آپ پھر اس بات کا فتویٰ لکھ کر دیں گے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بار بار سوال کیا کہ بھئی اگر انہوں نے اپنے بیٹے کو مقدم رکھا، امام حسین کو خلاف نہیں دی حکومت، تو ان کا عمل کہیں کہ ہاں عین عدل ہے، حق صحیح کیا ہے، وہ اللہ و ہدایت کے ستارے ہیں. آپ یہ بھی فتویٰ لکھ کر نہیں دے سکتے. تو جب آپ اس طرح کے جوابات دیں گے تو آپ الجھتے جائیں گے. آپ یہ بات کہیں، واضح کریں کہ بھئی اللہ رب العالمین نے نظام کیا دیا ہے. اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اسی طرح کا نظام دیا ہے کہ یہ اسی طرح سے پھر جو ہے وہ سلسلہ حکومت کہاں جا کے پہنچی؟ مروانیوں کے ہاتھ میں. مروان اور آل مروان، پھر وہ سارے جو ہے وہ عباسی بھی آ گئے، پھر وہ حجاج بن یوسف بھی آ گیا. ٹھیک ہے، تو پھر آپ اپنے عقیدے میں سچے نہیں ہیں. میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ آپ منصف بنے. آپ کو تو احتجاج کرنا چاہیے کہ بھائی صحابہ کی موجودگی میں پھر تابعی کیوں وہ بن گیا، ہدایت کے ستاروں کی موجودگی میں تابعی کیوں خلیفہ بن گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی طرف آتے ہیں کنکلوڈ کرنے اس پوری گفتگو کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے جتنے بھی سوال اٹھاتا ہوں کوئی سالڈ دلیل کے ساتھ جواب مل جائے، لیکن نہیں. اسی لیے مجھے اپنے سوالوں کو بارہا دہرانا پڑتا ہے کہ بھائی مجھے نظام خدا اسلام کیا ہے یہ سمجھا. سالڈ کوئی امریلی اسٹیل کا بنا ہوا وہ میرے پاس نہیں ہے. ابھی انہوں نے یہ بات کہی کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تھا کہ عثمان ابن عفان کو شہید کروایا ہے. یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. ان پر یہ الزام نہیں تھا، ان سے مطالبہ تھا کہ چونکہ اس کے بعد آپ خلیفہ بن گئے ہیں تو ان کے جو 40 کے لگ بھگ لوگ ہیں آپ ان کو پکڑیں اور پکڑنے کے بعد ان کو قتل کر دیں. یہ سیدھی سیدھی بات ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام آتا کہ جی ابھی دیکھیں بیٹے کو حکومت دے دی ہے نا،
تو اس سے یہ پتہ چلا کہ عثمان کو شہید بھی انہوں نے کروایا تھا. تب جب یہ بات حضرت عمر پر نہیں آئی کہ جب حضرت عمر شہید کیے گئے تو کسی نے بات نہیں کی. آپ نے بھی تو حضرت عبداللہ بن عمر کو نہیں بنایا نا کہ خلافت سے تیرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ یہ منصوص من اللہ لوگوں کی مرضی پر ہے، اس لیے ان 4 بزرگوں نے کوئی بات ہی نہیں کی. اچھا مجھے بتائیں، آپ کا ایک مطالبہ ہو یہ چیز آپ کی ہے اویس بھائی، اللہ بھی فرمائے یہ اویس کی ہے، رسول بھی فرمائے، ایک مثال دے رہا ہوں تمثیل کے طور پہ، جب ساری دلیلیں آپ کے پاس ہوں تو پھر اس میں کیا بات ہے کہ آپ بولیں گے کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے؟ جب ہے ہی آپ کا وہ مسئلہ ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خالی تروڑ مروڑ کے ادھر سے ادھر باتیں کر رہے ہیں، کوئی ان کے پاس خاص دلیل نہیں ہے. پھر ایک بات یہ تقریباً کہتے رہتے ہیں، اکثر میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، کہیں اور بھی بیٹھتے ہوں گے، کہتے ہوں گے، اس کو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول کو علم ملا تو وہ علم کہاں گیا؟ یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صرف اور صرف علی کے گھر کے لیے نبوت اور رسالت لے کے آئے تھے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا کہ میں آپ کو یہ کتاب کی تعلیم دے کے جا رہا ہوں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ آپ نے علی کو ہی سکھانی ہے، یہ عمر کو نہیں بتانی، یہ آپ نے ابو بکر کو نہیں بتانی. یہ فلسفہ کہاں سے نکال کے لے کے آگے، جبکہ صحیح حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام کی، علم مومن کی گم شدہ میراث ہے، بس اس کو تلاش کریں. اللہ کے نبی یعنی نبی آخر الزماں کے جو خلفاء ہیں، علم کے حوالے سے وارثین ہیں، وہ اہل بیت، اپنا ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے. یہ تو کہیں بھی اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا میں علی کو پڑھا رہا ہوں کسی اور کو نہیں پڑھاؤں گا. انما یخشی اللہ من عباد العلماء، سرکار نے خود فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں یہ میری امت کے یہ انبیاء کے وارث ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اپنے ذہن سے یہ بات نکالنی چاہیے کہ یہ ایک آفاقی دین کو ایک گھر کے اندر بند کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے آگے، جب یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ وہ ان کو دیتا ہے، تو ہم ضمیر ہے تو اللہ کا نبی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اللہ کا نبی خالی اہل بیت کے لیے تھوڑا ہی ہے، اللہ کا نبی کل کائنات کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی نبوت اور رسالت، آپ کا علم، آپ کی کتاب کل جہانوں کے لیے، آپ اس کو ایک گھر کے اندر بند کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ لیکن اگر کوئی کہے کہ تو اللہ کی مرضی جسے چاہے جتنا دے، اب وہ ایک جگہ پہ تو مرضی بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بالکل ہر کوئی کہے گا جی ہمیں ملنا چاہیے. تو ہم بات کر چکے نا، لیکن میں ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے بعد جو بات آئے گی وہ گھر کو پتہ نہیں ہوگی تو کسی اور کو پتہ ہوگی کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کا جب وصال ہوا ہے اس وقت آپ کے شہزادوں کی عمر جو ہے 6-7 سال تھی. اچھا میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نسل سے تو نہیں ہے نا، وہ تو آپ کے چاچا کے بیٹے ہیں. ان کا جو مقام اور مرتبہ بنا ہے، اگر بی بی فاطمہ الزہرا ان کی زوجہ محترمہ نہیں ہوتی تو علی المرتضیٰ کو جو ہم ایک انفرادی حیثیت دے رہے ہیں پھر تو وہ ملتی ہی نہیں. یہ تو ایک اس وجہ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شہزادی، چہیتی شہزادی، اور سب سے آخری، وہاں پہ وہ جو حدیث ہے کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں، ایک شجرہ ہے، ایک نہیں وہ حدیث ایسے وہ ضعیف ہے، وہ ضعیف ہے. شجرے سے مراد ہماری کتابوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام ہے، اور مکہ کے جتنے قریشی لوگ ہیں چاہے وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں ان سب کا جا کے ملتا ہے. ہم شجرے سے مراد ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ لیتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام سے تو سب کا جا کے شجرہ ملتا ہے. ٹھیک ہے میں آگے بڑھتا ہوں، کنکلوڈ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا کہ منصوص من اللہ لوگوں سے ہے. یہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے اس بات پہ کہ منصوص من اللہ لوگوں سے ہے. اگر لوگوں سے ہے تو مفتی صاحب بسم اللہ لوگوں سے کہیں کہ آپ کو ہی خلیفہ بنا دیں. میں اصل میں ٹھاکر ہوں، گجر ہوں، میرے اوپر قریشی ہونا چاہیے، قریشی ہونا. اگر میں قریشی ہوتا تو میں ضرور کوئی گڑبڑ کرتا. قریشی صاحب کو بولتا ہے کہ کرو. بھائی بات یہ ہے کہ اگر یہ عبد الواحد قریشی صاحب علامہ شاہ مدنانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے، علامہ استاد عطا محمد دہلوی صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو آج کل الیکشن ہو رہا ہے نیازی کا، یہ الگ بات ہے، اس کو کرنے دینا یار، لطیف بات ہے. یہ آج کل نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، دوسرے تیسرے کی، 9 ستارے، پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے، یہ سیاست چل رہی ہے. آپ اس سب میں کس کی حمایت کریں گے؟ آپ نے فرمایا علامہ نورانی کی حمایت کروں گا. تو لوگوں نے کہا جی کہ علامہ نورانی کی آپ حمایت کریں گے، آپ پنجابی ہیں، علامہ نیازی بھی پنجابی ہے. چونکہ سیاست میں اس طرح کے چٹکلے بھی ہوتے ہیں نا، مداری قسم کے لوگ. آپ نے فرمایا بات پنجابی ہونے کی یا نیازی ہونے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس میں حمایت نورانی کی اس لیے میں کر رہا ہوں کہ وہ قریشی خاندان سے تعلق رکھتا ہے. بھائی بات میں اگر قریشی ہوتا تو دھوم مچا دیتا. منصوص من اللہ اگر لوگوں سے ہے تو لوگوں نے یزید کو چنا، کیا وہ منصوص من اللہ؟ اس پر بات کریں گے، ہم پروگرام رکھیں. ٹھیک ہے آپ کنٹینیو. دیکھیں
یہ سوالوں کے جواب مجھے ملتے نہیں, اس پر بات کریں گے. بھائی منصوص من اللہ آپ کہہ رہے ہیں لوگوں سے, تو لوگوں نے ہی چنا نا, اصحاب رسول خدا نے اس کی بیعت کی ہے, تو پھر یہ اللہ کی طرف سے, پھر آپ کہیں کہ نہیں یزید جو ہے اللہ کی طرف سے بنا ہے. مطلب آپ الجھاتے جا رہے ہیں نا معاملات کو. پھر جو ہے وہ اپنا اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر ایک نبی سے جو ہے نا لوگ طلب کر رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے لیے جو ہے نا وہ رہبر قرار دے, بادشاہ قرار دے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ طالوت کو چن رہے ہیں اللہ. تو اللہ نے کیا کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اس لیے چنا ہے کہ اس کا علم زیادہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس آفاقی جو ہے وہ کیا کہا آپ نے جملہ, آفاقی اسلام آفاقی مذہب ہے, سرکار ایک سب گھر کے کے لیے اندر رسول بند ہے. کر رہے ہیں. دیکھیں جب وہ شخص جو عمر ابن عبد ود خندق جو ہے وہ آیا تھا کود کر, تو وہ کہہ رہا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے, تو پھر اتنے بھی لوگ تھے, تو پھر ایک علی کیوں, وہاں ایک علی, وہاں پر گھر میں بند ہو رہی ہے وہ خیبر میں ایک علی, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 دن تک خیبر کے بیٹھے رہے دروازے پر. 40ویں دن کہا کہ کل علم اسے دوں گا جو قرار ہے غیر فرار ہے, اور تمنا کی گئی کہ اے کاش ہمیں یہ ملتا. یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے. تو رسول خدا نے پہلے دن کیوں نہیں کہا کہ کل علم اسے دوں گا جو قرار ہے غیر فرار ہے. 40 دن لفظ نہیں ہے, یہ اپنے یہاں سے تبرہ کرتے ہیں صاحب. نہیں تبرہ نہیں ہے, آپ اس کو تبرہ نہیں کہتے, آپ جو ہے نا یہ تبرے کا لفظ لے کر آتے تاکہ جو ہے نا وہ تبرہ اسے بالکل نہیں کہا. آپ کے پاس یہ لفظ قرار اور غیر فرار موجود ہے؟ بالکل موجود ہے, ہاں میں آپ کو دکھاؤں گا نا. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ پھر وہاں پر بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول نے اس کو جو ہے نا ایک گھر میں بند کر دیا اپنے. یہ آپ کے جو دلائل ہیں ان کے پر دوبارہ غور و فکر کریں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی منصوص من اللہ لوگوں سے, آپ سوچیں یہ جملہ کہنے سے آپ سے کتنے سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ کیا یہ واقعی آپ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں, کہ واقعی لوگوں کو اسلام بتا رہے ہیں کہ واقعی اسلام ہے. تو پھر یہ سب نے اپنی بیعت لیے, مروان نے بھی لیے, تو پھر لوگ راضی بھی ہو گئے, تو کیا یہ منصوص من اللہ ہو گئے؟ اصحاب رسول خدا نے تو چنا, حضرت جیسی بیعت یزید کی ہوئی ہے کیسی ایسی بیعت کسی کی بھی نہیں ہوئی. تو پھر آپ یہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اللہ سے منسوخ کر رہے ہیں. میں تو پہلے پوڈ کاسٹ میں آپ کو یاد ہے آیت پڑھی تھی بھائی, آپ جو بات کریں گے وہ کلی طور پر ہوگی. اللہ کا نظام کل نظام ہے. اللہ 30 سال کے بعد میں ملوکیت مانتا ہوں, اس پہ میں ہر بندے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, جو شیعہ ہے, سنی ہے, بریلوی ہے, دیوبندی ہے, کوئی بھی ہے. 30 سال کے بعد میں ملوکیت مانتا ہوں. آپ یہ ذرا سوچو, دیکھو کس طرح سے جو ہے نا وہ ایک چیز آپ کے وہ اس میں آ رہی ہے. نہیں دیکھیں, اللہ کے رسول آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے, ٹھیک ہے, میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ خلافت جو ہے 30 سال تک ہوگی. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے, تو وہ مدت 30 سال کی کیوں دے رہے ہیں؟ تو وہ جانتے ہیں نا کہ ہوگا نہیں. پھر اللہ کے اپنے خود کے ساتھ دیکھیں نا, دیکھیں آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی حکومت نہیں ملی. بھائی جن کو حکومت, آپ کہہ رہے ہیں فتح الباری اٹھا لیں, ابن عساکر وہ لکھتا ہے کہ بھائی 12 خلفاء جو ہے وہ اس میں 4 خلفاء کے بعد وہ یزید کو بھی گنتی کرتا ہے, مروان اور آل مروان سب کو. ایسی آپ کے اکابرین کی بہت ساری جو محدثین ہیں وہ سارے کے سارے میں نے جمع کر رکھے, جن کے آپ کے اکابرین نے لکھا اہل سنت کے کہ بھئی یہ 12 خلیفہ ہیں رسول اللہ کے, جس میں یزید بھی شامل ہے اور آل مروان بھی شامل ہے. دیکھیں تو پھر الجھن عوام کے لیے, سننے والوں کے لیے بیچارے پریشان ہیں کہ بھئی یہ معاملہ کیا ہے. یہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے. یہ ظاہری حکومت کو دیکھ کر جو ہے نا اس کو اللہ کی خلافت کا نام دیتے ہیں. پہلے پوڈ کاسٹ میں نے یہ آیت پڑھی تھی, اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. تم خدا کی نسبت وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم نہیں جانتے. بہت بہت شکریہ جناب علامہ حافظ سجاد زہرائی صاحب کا, انتہائی شکریہ مفتی عبد القادر ہزاروی صاحب کا. خواتین و حضرات شکریہ بھی کہیں گے, اور ان کے لیے ہمارے پاس تحائف بھی ہیں, اسپیشل گفٹس ہیں آج, اور میجک انسائٹ وسیم بدامی باہمانی کی طرف سے تحفے ہیں. میں ان کو شکریہ کہوں گا, جزاک اللہ. اس گفٹ کے حوالے سے فیڈ بیک دیجیے گا, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہر لحاظ سے فیملی گفٹ ہے. اچھا ماشاءاللہ, یہ آپ کا تھینک یو کرنا ہے وسیم بھائی کا, سب کا ہی تھینک یو ہے. کمنٹس کے لیے پروگرام ہوگا وسیم بھائی, تھینک یو. نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ہیمانی کے اس گفٹ ٹیمپر کے حوالے سے پوچھوں گا. تو یہ ہیمانی کا گفٹ ٹیمپر ہے, ہیمانی کے پروڈکٹس بڑے نیچرل ہوتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے, اور جس مقصد کے لیے انہوں نے ہمیں گفٹ دیا, یا آپ کو اللہ اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ, آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. پھر جو آپ کمنٹس اور ای میلز ہمیں بھیجیں گے, ای میلز آپ ربانی _ @official ربانی
_official@hotmail.com پہ بھیج سکتے ہیں. کامنٹس میں آپ سوالات بھیجیں گے وہ ہمارے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ. اگلی میری خواہش ہے کہ اشتہاد پہ ہم باقاعدہ ٹاپک رکھ کے بات کریں اور پھر ملوکیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر ہم آج کے نظام حکومت کو بھی کاؤنٹر کریں گے. اپنا خیال رکھیں گے. ویسٹ ربانی کو دیجیے گا اجازت. اللہ کی